مولانا حالات نہیں ٹھیک. میں کہا تم پڑھے ہی کوئی نہیں دین, حالات کدو ٹھیک ہوئے جلیا. ایک ہے تو ٹھیک تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہنے حالات دی گل نہ کیتا کر, تو خود بدلیا. اقبال کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. اقبال کہنا تو بدلیا تے نال نظام بدلیا نا, اس واسطے کہ بٹیریاں دے موافق شاہینہ دا مذہب تے نہیں نو. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اس واسطے مولانا حالات نہیں ٹھیک. حضرت حسان فرما دیں ساڑھے ہاتھ تیز چلن والیاں توار مرحفات ایویں جدھر چلدیاں سن کٹ کر دیں. جنگ قادسیہ وچ حضور حضرت ابو محجن سقفی پتہ لکھاں دیاں صفاں الٹا دیتیاں سن. آپ نے اینج نہیں سی کہ وہ اگے کھڑے سن ہاں جی کٹ دو. لکھاں دیاں صفحہ جس جنگ دے بارے حضرت عمر روزانہ کئی میل پیدل چل کے جاندے سن مدینہ پاک تو بار کہ ہائے کوئی بندہ آ جائے جڑا مینوں خوشخبری دے کہ قادسیہ فتح ہو گیا. اتنے پریشان رہندے سن حضرت عمر. لکھاں دیاں فوجاں تلواراں لے کے کھڑیاں سن. حضرت ابو محجن سقفی اینج تلوار حضور نپی, اینج گھوڑا دوڑایا تے اینج کٹیاں لکھاں دیاں صفحاں جویں جناب پٹھے کٹے جاندے اینج کر دے. ایک باری اینج گئے تے دوسری باری اینج آئے تے لکھاں دیاں صفحاں الٹا دیتی. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا 20 قسم دے کھانے کھا کے تے 20 قسم دیاں کوٹھیاں بنا کے تے صوفیاں تے سو کے تے فریجاں بھری ہوئیاں گوشتاں دیاں تے اٹھ کے سویرے تنقیداں 12:30 کر دیں. یہ لبیک والے کیا کرنے لگے ہیں؟ میں کہا تو کرنا اسی پیچھے ہٹ جانے, تو کرنا کہ لگ جا, تو لگ کے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. لوگ میرے زیاں نو بہن برا کہہ دیون تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. مسجداں تو سپیکر اتر جاون تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈ دتا جائے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. جناب میچاں واسطے مسجداں اللہ دے گھر بند کر دیتے جان تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. اور جناب آسیہ دا مسئلہ آوے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. ہالینڈ دا سور بھونکے تاوی تانوں کوئی پتہ نہیں. تے تو کہنا میں بھی عاشق رسول ہوں. میں کہو عشق رسول دس او کیڑا ہے حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تے تو گھر بیٹھا رہے. میں نو ہی دس عشق رسول کیڑا. اے علماء کول میرے ہاتھ جوڑ کے تواڈے کول عرض ہے, اے جڑا رحمت للعالمین دا یوم منان لگے نا, اے دا معنی اے کہ گستاخاں نو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ہاں حضور دے بارے جو مرضی بھونکی جائے, اے تو دے مقابلے تسی تقریراں ہن کرنیاں کہ حضور رحمت للعالمین کوئی کسی نے اختلاف ہی کوئی نہیں. حضور رحمت للعالمین اے دسنی گل تسی انہاں نو کہ کعب بن مالک 73 جنگاں وچ گئے, غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے. دسو تسی گل کہ حضور 50 دن انہاں نال کیوں نہیں بولے؟ اے تسی دسو نا گلاں, یہ تہاڈی ڈیوٹی سی, تساں کیوں نہیں دسی ہے گل کہ حضور 50 دن انہاں نال نہیں بولے. 40 دنوں تو بعد حضور نے پیغام بھجوایا انہوں کو انہاں دیاں بیویاں میکے چلیاں جان. تے بھی تو پھر صحابہ ہے کعب بن مالک جڑے صحابی آئے سن انہوں نے کیا اپنی بیوی میکے بھیج دو. عرض کی تو انہوں نے کیا پوچھ کیا ہو طلاق بھی دینی ہے انجے بھیجنی. ہاں یہ تھی. یہ نہیں کیا تو جی 50 دن ہو گئے 40 دن ہو گئے حضور سن بول دے نہیں. پورے مدینے دا بندہ کوئی نہیں بولتا. ہن بیویاں بھی گھر بھیج دی, روٹی سانو کنے پکا کے دینی. میں عرض کرو جا کے طلاق بھی دینی, جے طلاق دینی وہ بھی دے کے بھیج دیں گے. عشق اگر مگر نہیں کردا. اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را نا ممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن, جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں نا ممکن سمجھے اے نہیں ہو سکدا. عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا کنج نہیں ہو سکدا. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. اے میں ممار صلنا کہ اللہ رحمت للعالمین دے اگے کی جی قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں اب دنیا میں جلوہ گر ہو گیا ہوں, اب تم مسلمان ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ جی؟ اگے کی ہے فَإِن تَوَلَّوْا
فرمایا اگر وہ پھر جائیں مسلمان نہ ہوں آگے فقل آذنتکم علی سوا، تو فرمایا میں تم سے لڑائی کا اعلان کر رہا ہوں برابری کی سطح پر. یہ لڑائی کا بھی اگے ذکر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آگے ہے کہ فرمایا اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو پھر لڑائی کا اعلان آذنتکم، حضور نے فرمایا میں خود لڑائی کا اعلان کر رہا ہوں. یہ بھی بتاؤ نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے آگے یہ ایت بھی موجود ہے. اب یہ پاکستان میں لوگوں کو دھوکہ حضور رحمت کی مطلب کہ آسیہ ملونہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا. ہاں اور مولوی سن جڑے جناب تہاڈے کو لے دے کہ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات بڑے ملک کے خراب ہے ساڑھے کو آئے جی حالات ملک دے بڑے خراب ہیں میں کہا سی کیتے ماں انج کرتے سن پھر انج میں کہا سی کیتے گستاخ نبی کی ایک سزا، 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 گستاخ نبی کی ایک سزا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب یورپ کی اینکیں لگا کر تم اسلام پڑھتے ہو حضور کے غلاموں کی اینکیں لگاؤ تو آڑے کول کوئی نہیں میں ایک اینک تو انو دین واسطے تیار ہوں. عقبہ ابن ابی معیط نو حالانکہ جی جنگی قیدیاں نے قتل تے نہیں نہ ہوندا بدر وچ قید ہویا تے رستے وچ حضور نے فرمایا انہوں قتل کر دو بن کے حضور نے قتل کروایا انہیں حضور وال تھوک سٹی سی قید ہو گیا لیکن میرے آقا نے رستے جو انہوں قتل کروا دیتا. انہیں کہا جی میرے بچوں دا کی بڑھے گا فرمایا تیرے بچے بھی آگے جان. اے گلاں دسو نا رسول اللہ نے کی فرمایا اس نے اپنے کوڑو جنابی حجیاں گلاں رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے رحمت للعالمینی کا یہ معنی ہے کہ انگریز پیشاب یعنی شراب بھی پئیں بدکاریاں بھی کریں دنیا کا ہر گناہ کریں پہلی قومیں ایک گناہ کریں وہ برباد ہو جائیں اور انگریز سارے گناہ کریں محرمات ابدیہ دے رشتے بھی پامال کر دے من ماما دیاں بہنا دے رشتے بھی پامال کر دے من پھر وہ نہ بندر بڑھن نہ خنزیر بڑھن نہ زمین پھٹے نہ آسمان تو پتھر برسن اے رحمت للعالمین دا مانا ہے. حضور دی امت کیڑا گناہ نہیں کر رہی پاکستانی کیڑا گناہ نہیں کر رہا 70 سال سود کھا رہے نہیں کھا رہے سود تے سود دے بارے اللہ نے کی فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ میری میں کلپ دیتا نا جی کہنے لگے جی دنیا سے کیسے جنگ ہوگی مولی خادم کہتا میں تو آج بھی یہی نسخہ ہے قیامت تک یہی نسخہ ہو گیا تو سود قرضہ تاں ہی اتر سکتا پوری دنیا نو کہو اسی کوئی نہیں دینا تو انو قرضہ جیڑا تسی لیا نہیں دینا ہاں اصلی اگر توڑا ہے تو اسی دے دیں گے واپس پیسے جی وہ بڑھ بڑھ کرن انہوں کو غوری آیا عبدالی آیا شاہین آیا بس جنگ چھڑو انہوں جی ہم کیسے جنگ چھیڑ سکتے ہیں تو میں کہا اللہ رسول نہ 70 سال جنگ کر رہے ہو یا نہیں آدھی تو اللہ رسول نہ 70 سال جنگ نہیں کر رہے جی تسی اللہ رسول نہ جنگ کر رہے ہو سود کھا کے تو انہوں دے قرضے واپس نہ کرو جے جنگ دیواری آوے تو مرنا تو انجی بھی ہے اعلان کر کے تو ویکھو میں نو کہو میں اعلان کرنا جے 1 روپے بھی کوئی لین آیا تو گل کرنا توڑے کو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اسی بیٹھے سی تے کہنے جی اسی تو انہوں بھون دینا ہے میں پتہ انہوں نے کی کیا میں کہا قرآن مجید فرماتا ہے ثم لنحن عالم بالذین ہم اولا بحاصلیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کس کو بھوننا ہے یہ قرآن کی نص ہے نا جی ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے کس کو بھوننا ہے میں نے کہا یہ تو رب بھی جانتا ہے نا کہ ختم نبوت کے پہرے دار پہلے بھونے جائیں گے یا غدار پہلے بھونے جائیں گے یہ تو رب کا فیصلہ ہے میں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کہتے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے ٹھنڈے ٹھار ہو گئے
ان کو یہ سمجھتے ہیں کوئی سانو کلو واللہ نہیں آندی تے مولویوں نو بھی نہیں آندی. میں کہا پتر اسی تے ایک رکعت وچ قرآن پڑھن والے ہوں. انہاں نو درد ہی ہے وے. اور ڈاکو زرداری بھی اودا پٹھا بھی اے شہبازہ بھی یہ سارے کٹھے ہو گئے اسمبلی ساڑے خلاف. کہندے تسی انہاں دے خلاف ہو اسمبلی دے فلور تے. میں کہا باہر میدان لاؤ نا, باہر آؤ پترو ساڑے نا. تسی کیوں باقیوں نو کیوں کہندے ہو گھڑو؟ تسی آؤ پہلے ترے. زرداری باہر آوے تو دا پٹھا باہر آوے. ہاں جی شہباز باہر آوے تو دے پورے پٹھیاں باہر آن ساریاں. میدان جنے لڑائی میدان چوندی لے آؤ نا. میدان جتنے بندے جڑے اسی کٹ کے لے آئے بچے لگ دے ہو تسی. قیامت تک تسی نہیں لے آ سکتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. کیوں حضور گالے کرنے والی؟ اسی حضور دی عزت تے پیرا نہ دئیے. جب پیرا نہ دئیے تو امام مالک فرماندے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا. ہارون رشید پوچھا تو امام مالک فرمایا اگر حضور کی امت حضور کی عزت کا پیرا نہیں دے سکتی تو پھر ساری مر جائے. ہم نہیں مرنا چاہتے, ہم زندہ رہنا چاہتے. تسی مر جاؤ جنہوں نے غیرت کوئی نہیں. تسی ویسے بھی مرے ہوئے ہو. بجائے اس دے کہ تسی ساڑھے نال کھڑے ہو. وہ ساڑھے خلاف سملیاں وچ بھی اے میڈیا ہوتے بہ کے حضور ساری ساڑھی تاریخ دا نتیجہ کتھے نہ کڈیا؟ ایک کیلے والی ریڑی تے. ساری یعنی ساڑھی تاریخ دا نتیجہ کہ وے جی 3500 دا کیلے دی ریڑی لٹی گئی تے جڑے لکھاں حضور دے غلام میدان چا کھڑے ہوئے تے جڑے 2 شہید ہو گئے. کراچی میں گیا انہاں دے گھراں وچ شہید ہو گئے. جڑے سینکڑوں اوتھے بندے فائرنگ ہوئی جنہاں وچ 20 شہید زخمی ہوئے. میں انہاں دے گھراں گیا, انہاں نوں ایک جگہ جمع کیتا ایک مسجد وچ. باقی میں ہسپتال بھی گیا تے جنہاں نوں ایتھے گولی لگی جنہاں نوں ایتھے او تانوں نظر نہیں آئے. 3500 دے کیلے دی ریڑی تانوں نظر آئی. تسی حضور دی عزت آبرو دی تاریخ نوں کیلے دی ریڑی دی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ گل کوئی سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں. ہاں انج نہیں ہوئے گا. او پرانی او ہور سن جڑے جناب کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے. سانو پہلے بھی یہ کہنے سن کی چاہیے آپ کو؟ میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے. کچھ بھی نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ میں نے کہا محمد عربی کا دین چاہیے. اور کوئی ضرورت؟ میں نے کہا کائنات کی اول بھی آخر بھی یہی ضرورت ہے. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. بس ہم میڈیا والے ہمارے لاکھوں کے مجمع نہیں دکھاتے. 4 دھرنے تھے وہاں کراچی میں, صرف 4 دھرنے جو تھے. پورا کراچی بند کیا ہوا تھا. مجھے انہوں نے بتایا کہ اگر کم از کم ہم کہیں نا تو 25 سے 30 ہزار ایک دھرنے میں تھا. ویسے تو زیادہ تھے. 1,00,000 بندہ تو صرف کراچی میں بیٹھا ہوا تھا. تو پورے پاکستان کا آپ حساب لگائیں. یہ ان کو نظر نہیں آیا. کیلے دی ریڑی اتنا سارا منڈے نو لے آ کے کہندی جی اس کی ریڑی لوٹی گئی. تو خدا دا خوف کرو. اس طرح دیا ہن گلاں نہیں ہونیاں. ہاں وہ گلاں گزر چکیاں, وہ گلاں گئیاں چکے. ہن حضور دی امت بیدار ہو گئی, حضور دی امت دلیر ہو گئی. بس یہی ساڑی ایسا بزرگ ساڑے علماء انہوں نے محنت کی تھی. تو آڑے اندر جڑا وان سی نا وان, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت وان ہوئے گا نا تو ساری دنیا. دسو جی ٹرمپ پریشان ہویا کہ نہیں؟ ہالینڈ دا سور پریشان ہویا کہ نہیں؟ پورا کفر ایک بار یعنی ہلے آ کے نہیں؟ گستاخ رسول ہلے کے نہیں؟ لبرل سارے ہلے کے نہیں؟ او تو آڑی دلیری دی وجہ ہے, او تو آڑیاں قربانیاں دی وجہ ہے, او تو آڑیاں قربانیاں. اسی آج میری روٹی دا حساب جی مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ آخر کوئی حضور وجہ تے ہے نا جناب. ایک ویل چیئر بیٹھو یا بندے دی روٹی دا مسئلہ تو پیدا ہو گیا نا کہ یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے. جنہ 70 سال ملک لٹے او تے ہو گیا ایک طرف. کہنے نے مولی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ میں کہا جلے او کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد.
زندہ باد. یہ محمد عربی توجہ, یہ کوئی باتیں کرنے والی. روٹی کا مولوی خادم کتنی روٹی کھاتا ہے؟ میری تو روٹی کا بڑی معمولی سا خرچہ ہے. وہ روٹیاں نہ پوچھو جڑے پی سی جا کے رہنے. میں تو تے زمین ہوتے بھی لیٹا رہا, جدو چارپائی نہیں آئی ایک چادر نیچے بچھا کے لیٹا رہا, سانو تو کچھ بھی نہیں ہویا. میں تو مال روڈ دی سڑک ہوتے لیٹا رہا. جنہیں پیسیاں جا کے رہندے نے حساب انہاں دا کرو. میں تو تے اچار نہ بھی روٹی کھاندا رہا, میرے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اللہ دے بندے ہو تیار ہو, وہ بس دین آیا. اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو. جیڑا بندہ گل کرے یار تو اتنا بھی نہیں ہوندا, انہوں نے کہا بس کرو بڑی ہو گئی. اب یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پسا ملا. کہا حضور کے دین کی بات کر, اس دین کی بات کر جس دین کے لیے میرے آقا نے خندق کے موقع پر یہاں مٹی اٹھائی. ہاں جی حضور ایتھے میں اے حدیث پڑھ کے راتی رونا ہوں, تواڈے سامنے میں نہیں روندا. میں اٹھ کے راتی بہ کے رونا. میں کہا دوویں جہانہ دے والی ہومن تے حضور مٹی چکن تے سیدنا صدیق اکبر ینقلان فی ثیاب ما, وہ اپنی انہاں نوں ٹوکرے نہ لبے تے اپنی چادراں وچ مٹی بن کے تے او بھی چکی جان. تے اے دین واسطے ایک ٹکے دا کام نہ کرن تے سانو مڑ کے کمن جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہ عشق رسول بتایا نہیں جاتا. ہاں اے میں تاریخ وچ نہیں پڑھیا کسی نے کہا میں بھی عاشق رسول ہاں. تسی حضور اے جڑا میرے بارے شعر کیا نا, اے تانوں تساں اے دے بارے حضور دیا نعتاں لکھو. میں تے ہمیشہ میری تے پہچان آج بھی یہی ہے. میں نو غازی تنویر قادری انہوں جاگدے حضور دی زیارت ہوئی, انہیں میں نو خط لکھیا. وہ کہنے لگا جدو تو کہندا نا میں کتا پاک رسول اللہ دا, حضور اس جملے ہوتے بڑے خوش ہونے. یہ دا معنی ہے مطلب ہے کہ کوئی گل انہیں سنی نا, بس میری یہی پہچان ہے کائنات. میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں کتا پاک رسول اللہ دا, میں کتا پاک رسول اللہ دا, بھونکے شور مچاوے. کیوں جی ناموس رسالت ختم نبوت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اس واسطے علماء دین کی, آپ ہی دین دے وارث تسی ہو. ایک کہنے لگے جی یہ چھوٹی سی جماعت, چھوٹا طبقہ, جو جی قرآن دی نص نہیں ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, قرآن نے تو خود کیا کہ چھوٹا طبقہ ہی پوری امت نو ہمیشہ سلامتی نال رکھے گا. یہ قرآن دی نص ہے جی. سارے تو نہیں نا قرآن حدیث پڑھ سکتے تھے, سارے تو تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ چھوٹا طبقہ ہی ایسا ہے جتنا پوری امت کھڑی ہے انج کر کے. جناب پوری امت دا دین جڑا یعنی دین دی تعلیم انج کھڑی ہے چھوٹے طبقے دی وجہ تو. قرآن خود سانو چھوٹا طبقہ کیا, چھوٹے طبقے نہ پوری امت دا قیام ہے. پوری امت اس چھوٹے طبقے دی وجہ تو کھڑی ہوئی ہے. نمازاں اے ہی پڑھانے, جمعے بھی, نکاح بھی, جنازے بھی. اور تسی کی کرانا ہے ساڑھے کو؟ ایٹم بم تو آنو جناب بنا دیتا انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے, اور جناب سارے ٹینک بھی تو بن چکے ہیں. ہون تسی چھوٹے طبقے دی شکر نہیں کر دے کہ ایٹم بم اسی دسنگے کتھے چلانا ہے تے کتھے نہیں چلانا. اسی دسنا ہے نا. عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. اقبال کہنا قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. مومن آرا تیغ و با قرآن بس است, اور تربت مارا ہمی سامان بس است. گورنر عبدالصمد دی بیٹی سی نا, کی نا سی جی ہوتا جی, شرف النساء. بڑی گل سن منڈے جا, شرف النساء. اور قرآن بھی پڑھ دی سی, ناڑا ان تلوار رکھ دی سی. تے جدو فوت ہونے لگی تے اپنی ماں نو کیا میں نے دفنان تو بعد میری قبر تے اتے قرآن تے تلوار رکھ دینے. انہیں کہا بس. انہیں کہا کیوں؟ انہیں پھر اقبال کہنا انہیں ایک ایسی قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہے. انہیں کہا میری قبر تے پھل نہیں پانے, دو میں چیزاں رکھ دینیاں, خالصات شمشیر و قرآن را ببرد, اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کہندا رنجیت سنگھ کانا آیا نا جدو پنجاب وچ, انہیں
شرف النساء دی قبر اتو کھدوائی جتے قرآن تے تلوار پئی سی، انہیں قرآن بھی چکوا لیا تے تلوار بھی کڑھا لئی۔ اقبال کہندا جس دن مسلمانہ دی دھی دی قبر کھلوا کے، یعنی نیچے نہیں سی اتنے انہیں رکھوائی ہوئی سی، انہیں کہا جدو مسلمانہ دی دھی دی قبر کھلوا کے رنجیت سنگھ کانا سکھ تلوار تے قرآن اٹھا کے لے گئے سی نا، او دن مسلمانہ دی عزت تے آبرو مر گئی سی۔ ایک اقبال کلندر لاہوری گل کی، ایک جڑی ہے نا لاہور یونیورسٹی ہو جڑی کیڑی ہے ٹیکنالوجی دی انجینئرنگ، او دے پیچھے او دا مزار ہے، اج بھی اتنے چڑھ کے ہاں جی کدھر موقع ملے تو مزار تے جا کے او مسلمانہ دیاں دھیاں سن، اے مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں جڑیاں کلب جڑیاں کرکٹ کھیڈدیاں تے غیرہ دے ریفری ہوندے پھر دس دن مسلمانہ دی دھی دی جڑی ہے گیند کیوں جی انہیں کرائی، پھر ہاکیاں بھی مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڈن، انہیں کہا نا مسلمانہ دیاں دھیاں ایو جی ہوندیاں قرآن بھی پڑھن تے نال تلوار بھی رکھن، اے مسلمانہ دیاں دھیاں۔ اے جدوں لبیک دا آئے گی نا حکومت آن والی ہن بالکل قریب ہے، تے حکومت تساں ہی کرنی، میری ڈیوٹی اتنی ہونی مسیح تے جھاڑو دین دی، حکومتاں تساں کرنیاں، اسی تو آڑے تسی کہنے ظالم دے مقابلے کھڑا کوئی نہیں سی ہوندا، اسی کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو آڑے واسطے اسی راہ بنایا، تسی کہنے جی انہاں دا کون مقابلہ کر سکدا ہے، تے بڑے ظالم نے تے بندے مروا دین دین، اے تے جناب انج کر دین دین، اے تے انج کر دین دین۔ میں خوشاب تقریر کر کے میاں والی آ رہا نا تے راتی نہ میری اے شباز شریف اج کلو واللہ جنوں نہ انہاں آتا ہے نہ پڑھنی نہیں ہے، میں ہن اینوں کچھ نہیں کہنا، ہن تے بیچارہ اندر بیٹھا ہن اینوں کچھ نہیں کہنا، گل او آندی جد ظلم ظالم ظلم دے اوتے کھڑا ہوے نا گل ادوں آندی، ہن تا مسکین ہے غربا بھیگی ہوئی بلی، ہن انہاں کی کرنا ہے؟ لیکن ایک گل ضرور ہے جڑے جڑے انہاں دے یار ہیں نا انہاں نوں میں ایک دعوت انصاف دیندا، قیامت نوں آواز لگے گی کہ کھڑے ہو جاؤ جنہاں ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں حضور آواز نہیں لگنی؟ ہاں لگنی، وہ دن تو انصاف والا دن ہے نا، الیوم تجزا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو پورا لمن الملک اليوم، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، الیوم تجزا، آگے کل نفس مما کسبت، ہے نا اس دن بڑی ڈاڈا دن ہے، بہت ڈاڈا دن ہے اس دن آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان، ایک کھڑا ہو جائے گا، پاکستان دی اسمبلی کھڑی ہو جائے گی، ایک کو ظفر اللہ جمالی تو علاوہ سارے اسمبلی ممبران کھڑے ہو جان گے، سارے کھڑے ہو جان گے، پھر آواز لگے گی فیض آباد دے محافظ بھی کھڑے ہو جان گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پھر آواز لگے گی وہ لبیک والے بھی کھڑے ہو جان گے۔ اے تو انہوں چاہتے ہیں قیامت والے دن تسی لبیک دا نعرہ نہ لاؤ، انہاں دے منہ تے لگ جانیاں موراں، اج یہ حضور دا نام نہیں لیندے، کدے بھول کے بھی نہیں لیندے، اسمبلیاں وچ بھی بڑ بڑی کردے رہندے، نہ انہاں دا کوئی نہ انہاں کول ملک چلیا، نہ یہ چلا سکدے ملک، نہ انہاں کول کوئی غیرت، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، جڑے اپنے نبی دی عزت تے حملہ کردے ون انہاں نوں کی پتہ ہے کہ برما دیاں بچیاں دی کی عزت ہوندی، انہاں نوں کی پتہ ہے؟ تسی کھڑے ہونا ہے، ہاں جی تسی کھڑے ہونا ہے، ہاں جی بالکل تسی اینج کھڑے ہونا ہے کہ ساڑھے نال دسو یار اسی تہاڈی کدھر کان لگن دتی، بہت ساریاں گلاں جڑیاں مجمع کرنے والیاں نہیں، جے تانوں پتہ لگ جان تسی نچن لگ پو، ہاں جی جی ہاں میں تہاڈے سچی گل کر رہا، صرف حضور دی غلامی اختیار کرو، کوئی دوسری گل سننی نہیں، سانو کوئی لاکھ تبلیغ بھی کردا ہے نا تو ایک جملے ساری انہیں تبلیغ ختم ہو جائے، ظاہر ہے سانو بھی تو انج پٹو پڑھا دیں، دیکھیں جی بین الاقوامی حالات ایسے، میں آگا سانو دے دو تو اڑ کو نہیں چل دیتا، ایسی تو ہم بات ہے، اسی تو انہوں دساں کہ بین الاقوامی حالات کے انج سے دے ہوں گے، ساڑھے کو نسخہ سارا موجود ہے حکومت کے میں چلانی، ہاں جی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خان، ہاں جی تسی کدی بھول کے بھی یہ گل نہیں کی تھی حضور لاؤ جی میں گل کرن لگا ایسو تے ناز ہے، ایسی گل ہوتے میں ناز کرنا، میں نے کئی نے تبلیغ کی تھی، دیکھو اس سے تھوڑا سمجھوتا کر لیں، سیٹوں کے بغیر آپ کا کیا بنے گا، اسمبلی کے اندر جانا بڑا ضروری ہے، میں کہا دین ویچ کے چلے جائیے، پھر
جیڑا حضور دی ختم نبوت نال ساڈے نال نہیں کھڑے انہاں نال بیٹھ کے چلے جائیے، تہاڈا کی خیال ہے؟ الوی حضور ساڈے کو ووٹ لین آیا صدر بنن تو پہلے کراچی، ساڈے دفتر وچ آیا کہنے لگا 3 ووٹ دے دیو صوبائی اسمبلی دے تہاڈے کول ہیں۔ میں نے فون کیتا، میں کہا چائے پانی پلاؤ، جندو پی چکیا تو جی ہن فرماؤ۔ انہاں کہا جی ووٹ، انہاں کہا جناب قومی اسمبلی دے ممبر سن، حضور دی ختم نبوت واسطے استعفیٰ دیتا سی تسی؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، ووٹ اس کے لیے ہے جس کا سب کچھ حضور کے لیے۔ لبیک لبیک رسول لبیک اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ۔ توجہ، ایسو تے ناز ہے سانو جس گل ہوتے، تہاڈا کی خیال ہے کسی نہ لے دے کے چلے جائیے اسمبلی؟ نہیں جی تہاڈا دل کردا ہے تو اسمبلی جانا لے دے کے کوئی تھوڑ جائے، چونکہ تھوڑا سا چونکہ نہیں کوئی تھوڑا جائے، خالص رہنا چاہیے نا بس۔ تاجدار ختم نبوت، اور شہرو زور لاؤ زور لاؤ۔ اور میں 24 گھنٹے بولنا رہنا، کدی ادھر بھج کے گیا، روٹی بھی ٹائم تے کدی نہیں کھاتی، ستے بھی کدی نہیں ٹائم تے، میرا گلا نہیں بیٹھا، تہاڈا ایک جلسے گلا بہن لگا، اینج زور لاؤ کہ تمبو بھی گواہی دے قیامت نو۔ تاجدار ختم نبوت، ہن پتہ لگیا شیر تسی۔ میری ساری خوراک یہی ہے جدو نعرہ حضور دی امت لاندی نا زور نال، تے میں پتہ ہاتھ کیوں کھڑے کرانا؟ اس واسطے کرانا کہ مودی اور ٹرمپ اور او دے یار جدو ویکھن نے مووی تے پوچھن اپنے نمائندے کولوں کی کہندے نے مسلے، اے کی کہندے نے، تے انہاں دے نمائندے کرنے کہندے نے پتر اسی آ رہے ہیں ٹھہر جا، اے مطلب ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا اس واسطے میں ہاتھ کھڑے کرانا، اور کوئی شوق نہیں۔ کئی مولوی کہتے ہیں جی ہاتھ کیوں کھڑے کراتے ہیں؟ میں کہو تو ہاتھ نہ کھڑے کرانا، تیرے ڈنڈے جائے پیڑ پہ جا رہے۔ اسی تو کدی نہیں کسی نے کہا جی جناب ایویں گلاں جناب لوگ جی کو وہ یہ کہہ رہا تسی بالکل کان بند کر دیو، بالکل بند کر دیو۔ انہوں نے کہا یار جس دن انہاں کوئی غدار، میں اسی غداری کریے جتی مار کے پھر حضور تے غلاماں نال چلے جاؤ، اسی غداری میں اے دعا منگی ہوئی حضور دے عزت تے غداری کرنی، یار کمال ہوگی تواڈی۔ روٹی تو کھانی مڑ کے ایک تے باقی رہ گیا پتر دیاں، جے نیک ہوئے تے اللہ انہاں نو ضائع نہیں کرے گا، جے برے ہوئے تے نہ سانو انہاں دی لوڑ ہے نہ رب نو انہاں دی لوڑ۔ روٹی تو انہیں دینی، جے چنگے ہوئے تے واہ واہ یتولی الصالحین نہیں جی، قرآن دی نص ہے، وہ نیکوں کا خود نگہبان ہے، وہ نیکوں کا خود جو ہے وہ ان کو رزق دیتا ہے اور ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہاں جی، تو اگر وہ بادو ہوئے تو ہمیں ان کے کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم اپنا دین برباد کر کے چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو بدترین مقام اس بندے نو ملے گا کہ اذهب آخرتہ بدنیا غیر ہی۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنی آخرت کسی کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے برباد، کسی غیر کی دنیا کی، یعنی غیر دی دنیا سنواردیں سنواردیں اپنی آخرت برباد کر بیٹھا، دیاں پتران دے مستقبل بناندے بناندے اپنا آخرت ساری برباد کر بیٹھا۔ اللہ روزی دیندا، ہاں وہ بھکھا نہیں مرن دیندا، اے تے عیاشیاں واسطے سارے نہ ملک برباد کیتا ہے۔ ہاں جی عیاشیاں نالے نہ ملک مقروض کیتا ہے۔ پاکستان وچ روٹی تو کوئی کمی ہے جی کسے بندے نو؟ میں تو جناب اپنے کمرے دی سفیدی بھی نہیں کراندا، میں آج بھی کہندے سن جی یہ سفیدی کرا لئیے، میں آکھا گل سنو تانوں کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا میں آکھا جی میں سردیاں بھی میں تے کٹ لئیے تو مولوی خادم مر جائے گا، انہوں نے کہا نہیں جی۔ میں کہا یار خدا دا خوف کرو، میں کہا لوگ لیٹرینہ تے بھی لکھاں لا دے دیں تو قیامت والے دن سوال نہیں ہونا کہ تھر دے بچے مر گئے تے توں لیٹرینہ تے لکھاں لاندا رہے، ساڈے کول تو پیسے آئے نہیں۔ انہاں ظالماں کول پوچھ ہوئے گی، ہاں انہاں ظالماں کول پوچھ ہوئے گی۔ میرے آقا گئے نا میرا آج والی رات حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک عورت دا چہرہ نوچ رہی، فرمایا جبریل کون ہے؟ عرض کی تھی حضور نے بلی بدی رکھی بھوک نال مر گئی، نہ انہیں خود انہوں کوئی شے پائی نہ انہیں کھولیا کیونکہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیندی۔
عرض کی تھی حضور قیامت تک دا منہ نوچتی رہے گی. دسو جی بلی مر جائے بھوکی تے دا منہ خراب ہوتا رہے گا قیامت تک, تے انسان مر جان بھوکے, خودکشیاں کر دیں, پتر ویچ دیں لوگ. ایس دین ساڑھے نال کھڑے ہو, وہ دین آ جائے گا. تسی صرف عزم کرنا ہے, تسی میں نہیں لے آنا. ہاں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. انہوں نے کہا جی اسی تو انہوں مار دینا ہے. میں کہا جی میں انہوں نے کیا اسی خود آ رہے ہوں, تسی اپنے ہتھیار نہیں چلانے. میں انہوں نے واللہ ہے کیا, میں کہا یار آج تو موقع آیا. میں کہا توڑے نے پیٹرول خرچ ہونے دیں دیں, اسی خود دسو کتھے تسی سانو بننا ہے, اسی آ رہے ہیں. آپ یہی تو زندگی دی تمنا ہے بے حضور دے نام تے کوئی مار دے وے. آج تو موقع تسی خود کیا اسی مارنا ہے. تے انہوں نے کہا نہیں جی اسی تے انجی گل کیتی جی, ساڑھے تو منہ وچوں نکل گئی. منہ بھی سنبھال کے گل کیتے کرو بات, ایڈے توڑے منہ جڑے کھلے ہوئے ہوئے. میں کہا تو انہوں کو غلط فہمی نا سب تو وڈی تمنا مارتا انج بھی جانا ہے. غازی علم الدین اپنی ماں نو کیا نہیں سی جدو روئی سی 30 اکتوبر 1929 نو, انہیں کہا ماں تو جلی ہے, بہت سارے ماما دے پتر جمدے مار گئے ہونے, کوئی سپ لڑے مار گئے ہونے, کوئی تپ چڑے مار گئے ہونے. تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا. لبیک, توجہ توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شیرو زور لاؤ, لو زور لاؤ, خدا نے بندے ہو یا میں لاؤں, آپ دو نعرہ بھی خود لاؤں. توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. حضرت ام عمارہ میدان, میں پتہ ہے نعرہ میرا تاجدار دا کیوں دھڑلے والا ہوندا, میں صحابہ دا تصور کردا جدو جنگ یمامہ دی طرف جا رہے سے اور سارے شہید ہون جا رہے سے. انہاں کہا یا مسلمہ نہیں تے یا پھر اسی نہیں. تے ام عمارہ اے عورت سن, پہلے اپنا پتر حضرت حبیب بن زید پہلے کٹوایا تے جلوایا, ایک پتر تے دوسرا عبداللہ لے کے پھر چل پئیاں. تے سیدنا صدیق اکبر کو گئیاں, تے سیدنا صدیق اکبر فرمایا میں عورتوں نو اجازت تے نہیں دیندا, لیکن قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے, اسی تانوں بھی جاننا ہے تے تہاڈی بہادری نو بھی جاننا ہے, تسی جاؤ. تے فرماندیاں میں جدو گئی نہ تے ولقد عاہدت اللہ, فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نال مسلمانوں مارنا. یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں, یہ ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں. جدو فرمانی فبصرت بعدو اللہ, میں صحابہ کو پوچھو کتھے کھڑیا ہو, صحابہ نے دسیا ہو کھڑیا, تو فشددت علیہ, فرماندیاں میں تلوار لے کے دوڑی ہو دے وال. جڑیاں صفا مروہ دے درمیان تے نہیں دوڑ سکتیاں, لیکن ختم نبوت کے منکر کے خلاف دوڑ سکتی ہیں. کیا ہو جناب؟ ہاں جی دوڑیاں فرمانیاں. فارد علی رجل منہم, انہاں دا حمیتی ایک بندہ کو آ گیا, فضرب یدی فقطع, انہیں میرے ہاتھ ہوتے تلوار ماری, میرا ہاتھ کٹ دیتا. اگلی گل بچے ہو سنن والی, تسی تے نعرے لاندے ہیں جو گھبرا رہے ہو نا. فرماتی ہیں واللہ ما رجت علیہا, فرمایا میرا ہاتھ تو کٹ گیا لیکن اللہ کی قسم میں لڑکھڑائی بھی نہیں. ہاں جی ایس سطح تے گل ناموس رسالت تے پیرا ہوندا تے ختم نبوت ہو جی پیچھے کی ہونا ہے, ادھر ہو کی ہونا ہے, ہو کی ہونا ہے جی مولانا حالات نہیں ٹھیک. آپ فرماتی ہیں واللہ ما رجت علیہا, اللہ کی قسم میں لڑکھڑائی نہیں. حتی انتہیت الی الخبیث, فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی اور جاتے جاتے پیچھے آپ کو 11 زخم اور لگے تلوار تیر اور نیزوں کے. انہوں کوئی چھڑ دیتا سی آپ نو, پچھو مار دے رہے بھائی مائی جس انداز نال جا رہی ہے مسلمان نہیں چھوڑے گی. اس انداز سے حضور کی عزت پر پیرے ہوتے ہیں. امن کی بات کرو, امن کی بات تب ہوگی جب حضور کی عزت کی بات پہلے ہو چکی ہوگی.
ختم نبوت پر پیرا ہو چکا ہوگا، اس وقت امن کی بات ہوگی. یہی امن کی بات ہے. صحابہ جنگ یمامت جا کے امن دے خلاف گئے. اے نہ سنیا کرو یہ جو مولویاں پیران دیاں تقریرہ، بالکل نہ سنیا کرو. نے کہا مولانا جنگ یمامہ سناؤ. حضور میں جڑی گل لگے کرن لگا ہوں بہت ڈاڈی. فرماتی ہے میں جب پہنچی نا اس کے پاس تو وہ سریون، میں اس خبیث کے پاس پہنچی، وہ مرا پڑا تھا. وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ، میں ویکھیا کہ میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے سے اپنی تلوار کو صاف کر رہا ہے. فقلت قتلتہ، میں کہا پترا مار دیتے نے. قال نعم یا اماں. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لو جی بس میں ان گل ختم کرنے دے قریب آ رہا. گلاں تقریراں رجان واسطے نہیں ہوندیاں. تقریر 1 منٹ بھی کافی ہوندی، 5 منٹ بھی کافی. گل سمجھ آ جائے. 5 گھنٹے دی تقریر ہوئے بندہ پتہ آخر دن لگے کہ حضرت کیا فرما رہے تھے. گل ایک ہی ہوئے اگلے دا دھوں نکلے. میں گل کی تھی نا، میں آکھا جڑے ہالینڈ لوگ رہن دیں اتھوں انہاں دے رشتہ دار انہاں نو فون کرو، اس خبیث نو جا کے قتل کر دیں. وہ کہندو یہ مولوی ہے، میں تو پاگل ہے، دماغ خراب ہے. میں کہندا چونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں کہ ہالینڈ میں چونکہ ایسے ہونا ہے، تحقیق کرنا بھی کدی گل نہ ہوندی. گل انج ہی ہوندی انج کر دی گل. ستم کر دھرا ہونا راز میں گل حضور دی عزت ہوتے بندہ کرے دھوں تے نکلے. حضرت محمد بن مسلمہ حضور کعب بن اشرف نو صرف سدیا سی. انہیں کہندا سی آپ نے فرمایا کہ دانے دے دے ہتھیار جمع کر لے. آپ راتی انہوں گئے دانے ہتھیار لے کے، صرف اتنا فرمایا یار تھلے آ تے اپنے ساڑے کو ہتھیار لے لے دانے دے دے. او دی زنانی بڑی دانا سی. تعلقت بھی امراتہ، او دی زنانی او دا ہاتھ نپ لیا کعب بن اشرف دا. او کہنے لگی تھلے نہ جاویں، انی اسمع صوتا یقطر منہ الدم دمو. انہیں کیا تھلے نہ جاویں، اے جڑی تھلو آواز آئی نا اے جو خون ٹپک رہی. انج آپ نے نہیں فرمایا تھلے آؤ انج نہیں فرمایا. جی انج فرما دے تو کعب بن اشرف دا قلعہ ہی ڈھہ پینا سے. ہاں آپ نے فرمایا جناب نیچے تشریف لائے اور ہتھیار لے لیں دانے دے دو. وہ دی زنانی کہنے لگی تھلو نہ جاویں، ایک تو خون ٹپک رہا. حضور دی عزت تے گل ہوئے تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ گل انج ہوئے وہ تو خون باہر آ رہے. میں اس تقریر دا قائل ہاں جدوں حضور دی عزت دی گل ہوئے. باقی ٹھیک ہے نماز روزے دی جڑی گفتگو ہوئے تو پھر اسے انداز نال ہوئے، لیکن جب حضور دی عزت دی گل ہوئے تو محمد بن مسلمہ دی طرح ہوئے تھلے آؤ جناب. اور رخصتہ وہ دی زنانی انہیں کہا نہیں نہیں وہ تو میرے یار ہیں. تھلے آئے تھے، آپ نے فرمایا ہاں جی تیری سرے جو خوشبو بڑی آ رہی. انہوں نے کہا ہاں جی میں بڑا بڑا امیر آدمی ہوں تو انہوں پتہ نہیں. آپ نے فرمایا میں سونگ لما. انہوں نے کہا صحابہ نو کیسی جدو میں دے وال اچھی طرح قابو کر لما تو پھر ہی دی داؤن لانی. دوسری واری انہوں نے کہا جی پھر سونگ لما. انہوں نے کہا جدو آپ دوسری واری والا ہاتھ پایا دے صحابہ نو فرمایا دونکم. ہاں بھائی شاور. صحابہ تلوار ماری. انجے محمد بن مسلمہ او دا سر پکڑے ہویا خون ٹپک رہا تے جناب آگے فقب. حضور اس دن گھر نہیں تشریف لے گیا. حضور مسجد نبی شریف نوافل ادا فرما رہے سن. جنت البقیع جا کے صحابہ نے فکبرو اللہ اکبر دا جدو نعرہ لایا تو فکبر رسول اللہ. حضور نے انہوں نے جواب دیتا. پھر جناب پھر یادون پھر صحابہ اتھو دوڑے. حضور مسجد نبی شریف دے دروازے چاہ گئے. حضور نے فرمایا افلح الوجوہ. فرمایا تے جنے آ رہے تو کامیاب آ رہے. ہاں جی ورما براسی. حضور دے سامنے انہوں نے این محمد بن مسلمہ سر سٹیا. حضور اے بکواس کردہ سی الحمدللہ علی قتل ہی رحمت للعالمین کے یہ بھی معنی بیان کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. تاجدار ختم نبوت آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو، آسیہ ملونہ کو. اتنے لکھاں عیسائی خواتین رہندیاں، سانو کسی دے بارے کوئی اعتراض نہیں.
اپنے گھر چ رہن، اپنے بچے چ رہن، اپنے سکون نہ رہن، اپنے خاندان چ رہن، لکھاں عیسائی رہندے رہن، کوئی کسی نو انگلی اٹھان دی بھی انہاں دی طرف کسی نو اجازت نہیں. یہ کوئی سمجھو ساڑے مسئلے دی حساسیت نو سمجھو. میرے اتھے جڑے باہر جھاڑو دیندیاں عیسائی عورتاں، انہاں نو پتہ ہوندا مولانا جدوں آنا ہے سانو پیسے دینے. میری جدوں آن دا ٹائم ہوے تے او باہر اتھے کھڑیاں ہوندیاں، میں پھر منڈے نو کہندا انہاں نو پیسے دے کے آؤ. اسی کوئی پاگل ہاں؟ سانو نہیں پتہ حضور دا دین ہاں جی رحمت دا دین ہے، برکت دا دین ہے. اساں جس بندے نو ٹکٹ دیتا سی نا لاہور عیسائی نو، اس نو جدوں میں اپنے برابر حضور نو بٹھایا نا، انہوں برابر بٹھا کے میں انہوں ٹوپی پوائی، قریب سی کہ وہ کلمہ پڑھ جاندہ. انہیں چیخ مار دیتی، انہیں کہا ساڑی عزت تک کدی اپنے بھی یہ قدر نہیں کی تھی. اے تو ایڈا وڈا قائد ہو کے میں برابر بٹھا کے ٹوپیاں تے میں انہوں کہا کھواؤ انہوں فلانی شاہ بھی انہوں دیو، فلانی شاہ بھی انہوں دیو. ہاں جی. اور کشمیر اور پشاور جس بچی نو ایسا دیتا نا عیسائی بچی نو ٹکٹ، اس نے جناب وہ کلمہ پڑھ لیا. تسی کی سمجھ دیو؟ گال ساڑی مسئلے دی اساسیت نو سمجھو. عیسائی عیسائی بن کے رہے ہیں، یہودی یہودی بن کے رہے ہیں، جو بھی مرضی ہے. جو غیر مسلم وہ اپنے حیثیت میں رہے. جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر اب مسئلہ اور ہے. ہاں باقی جو مرضی رہے، اپنے عبادت خانوں میں جو مرضی کریں، اپنی سوسائٹیوں میں جو مرضی کریں، اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو. ہاں جی. وہ کعبے کے خلاف میں لپٹا ہوا بندہ، فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا جنہیں دروازہ بند کر دیتا سی انہوں معاف کر دیں گا، جنہیں ہتھیار چھوڑ دیتا سارے انہوں معافی ہو گئی. ابن خطل جو حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، وہ متعلقم باستار الکعبۃ، تھلو چڑھ دیں تو انہوں پتہ ہے بڑے بڑے رسیاں نہ کعبے دا غلاف شریف بدے ہوندا، وہ تھلو چڑھ دیں ادھے جا کے لٹک گیا، ایک طرف کعبے دی دیوار ایک طرف کعبے دا غلاف. صحابہ نے کہا جی ہن کی کریے؟ فرمایا اقتلوہ، انہوں تھی قتل کر دے. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. اس مسئلے بالکل جتھے مرضی کوئی روے غیر مسلم، سانو کوئی نہیں، اپنے کاروبار کرن، اپنے عہدے تے رون، وڈے وڈے جو مرضی کرن. اے مسئلے خلط مبس کر دینے، کیوں اے راہ ملا دینے. ہاں جی. میں سب تو وڈے اسی انہاں دے، تسی انہاں کو جھاڑو دیواندے راندے ہو، انہاں نو وڈے وڈے عہدے تے رکھو، سانو کوئی پریشانی جی؟ کیوں جی؟ تساں کیڑے عیسائیاں نو حقوق دیتے نہیں؟ حقوق عیسائیاں نو اس دن ملن گے جدوں محمد عربی دا دین تخت ہوتے آئے. او دن پھر ویکھنا بھی عیسائیاں جناب کلمہ پڑھنے نہ شروع کر دیتے تھے. مدائن دی توجہ، مدائن دی فتح دے وچ جدوں صحابہ انہاں کو جزیہ لے چکے سن نا، تے حضرت حضرت آ گیا پچھو آرڈر آ گیا حضرت عمر دا کہ ساریاں فوجاں مدائن خالی کر کے مسلمان سارے قادسیہ دی طرف چلو. تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جدوں انہاں نو کہا بھائی اے تہاڈا جزیہ ہے، اسی تہاڈی حفاظت نہیں کر سکے، اے اپنے پیسے واپس لے لو. حضور تاریخ وچ لکھیا عیسائیاں نے این جھولیاں چک دتیاں، مسلمان فوجاں نکل رہی سن، عیسائی فوجاں داخل ہو رہی سن. انہاں کہا یا اللہ اے جڑے لوگ جا رہے ہیں انہوں پھر واپس لے آویں. انہاں دے مذہب دے لوگ آ رہے سن، مسلمان اتھوں نکل رہے سن، عیسائی جھولیاں چک کے دعا مانگ رہے سن. یا اللہ اے جے تے زندگی جیسا بندے ویکھے ہی نہیں جنہاں مال لے کے واپس کیتا ہوئے. اے جڑے آ رہے نے تے لٹیرے. میں اس اسلام دیا گلاں کرنا. ہر دکھ کی دوا ہے نظام مصطفیٰ، ہر دکھ کی دوا. اسلام حاتم تائی دی دھی دے سر تے حضور اپنی چادر نہیں دیتی. دختر اکرا چون نبی بے پردہ دی، چادر خود روح خود اوپ کشید. اقبال کہندا جدو حضور نے حاتم تائی دی دھی نو ننگے سر ویکھیا تے قید ہو کے آئی تے حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر دے سر تے نہیں دیتی. واپس گئی انہاں دا برات نس گئے دی عدی بن حاتم. وہ جدوں گئی نہ رہا ہو کے تے انہیں کیا کی ویکھیا ہی؟ انہیں کیا نہ پوچھ کی ویکھیا. انہیں کہا میں تے نس کے آ گیا کلمہ نہیں پڑھنا. انہیں کہا خدا دا واسطہ ایک باری جا دربار رسالت. ساڑھے کوئی گل کرو، علماء نو بھی چاہیے حضور دی رحمت اللہ العالمین اے بھی فتح مکہ بیان کرو. خدا نے وہ بندے تسی دین بیان. انہوں نے انج بنا دیتا قبلہ تے بیٹھ کے جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندی. یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ اچھا مولوی نہیں کچھ کر رہے ہیں، تسی کی بکواس کر رہے ہو بیٹھ کلو واللہ. تو میں تے انہوں میرے سامنے تو ہن کوئی آیا نا تو میں حضور نو چنڈ مار دینا. انہوں نے شرم ہی نہیں آتی. دسو ناموس رسالت دی تاریخ نو تشدد دی تاریخ. ساڑھے بندے اے لکھاں ہون بائے جناب ہزارہ بندے تھے کھڑے، انہیں چپ کر کے مصطفیٰ جان رحمت گھر چلے جانا ہے نہ انہیں کسی نال، بلکہ انہیں روندے روندے جانا ہے. راتی جناب کہنا ہے یا رسول اللہ کرم فرما دو. اے تے انہیں دینوں تو وڈا تا من پسندی کائنات کوئی. تسی سانو تشدد دی طرف 12,000 شیل گرے حضور
سامنے پکڑ کے لے آ رہے سن پولیس والے منڈے ساڑے ظاہر بفرے ہوئے سن کسی دا اکھ نکلی ہوئی کسی دا جبڑا ٹوٹیا شہید وکھرے ہو گئے 7 منڈے اس دے باوجود میرا آج بھی ہو موجود ہے سارا کچھ وہ جدو چاند منڈے لے آ رہے سن نا پولیس والے پکڑے میں کہا انہوں کچھ نہیں کہنا اے ساڑے اپنے بچے دسو ایک میں میرے ہوندے کسی نے پولیس والے نو چنڈ بھی نہیں ماری 12,000 شیل کھا کے بھی مسجد وچ جڑے شیل کتنے پیسے ڈھیر لگے ہوئے سن مسجد دے شیل لیکن اسی کسی نو کچھ نہیں کیا ساڈا بہت دور دا اسی جانا چاہندے ہاں اسی ہاں میں ٹرمپ نہ میری اگر گفتگو ہوے نا براہ راست تے وہ ممکن ہے ٹرمپ بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساڈا اسی دین بیان او کریے نا جڑا حضور دین لے گیا اپنی طرف اسی کیوں یہ اگر مگر دیاں گلاں کرنے حضور دی رحمت للعالمین بیان کرو فتح مکہ والے دن کتی نہیں سی سوئی پئی تے حضور نے صحابی نو کھڑا کر دیتا فرمایا اس کتی دے کول کھڑے ہو جاؤ میرے غلامہ گزرنا ہے مت دے بچے پیراں تھلے نہ آ جا اے گل بیان کرو نا کتی دے بچے تے بچ گئے فتح مکہ والے دن لیکن گستاخ رسول کعبے نہ لپٹے کیوں ماریا گیا اے بیان کرو گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا لو جی ہن میں حدیث پاک پڑھ دے وہاں دسو اپنے دل دی گل دسو دل تے ہاتھ رکھ پڑھاں کہ نہ پڑھاں نہیں دل تے ہاتھ رکھ کے پوچھو حدیث پاک پڑھ دے وہاں اے اصل انہاں نو در دے کہ مولوی خادم جڑا ہے نا انہیں بڑی مصیبت بنا دیتی انہوں نے تو کلو واللہ نہیں سی آندہ تامی قومی لیڈر بن یہ کہتا نالے حدیثہ پڑھ دا نالے قرآن دا حافظ ہے نالے اقبال دا حافظ ہے نالے کسی دا بردہ نالے حسان بن ثابت دے شعر صحابہ دے شعر فلانے دے شعر اعلیٰ حضرت بریلوی کہنا ایک کی بلا ہے یہ کہتے ہیں کہ قیادت میں یار بڑا خطرناک بنا دیتا سانو تو کلو واللہ نہیں سی آندی تامی جناب ایسی قائد بنا کھڑے میں تو سچی ہے بات اصل انہوں درد دے ہویا اصل انہوں پریشانی ہے بن گئی کہ اے جناب انہیں بڑا سختے میں یار بنا دیتا بھئی جن کو واللہ نہ آوے تو کہنے جی یہ زرداری ٹکٹاں بلیک کر دا سی سائن میں دیا ہسنے والی گل تو نہیں نا جناب میں اپنا جون 1974 تو لے کے میں پڑھنا جدوں شروع کیتا ہے تے آج تک میں ایک دن دا حساب دین واسطے تیار ہوں اگر نواز شریف ہوری بھی دین سارے دین تے جدا حساب غلط نکلے انہوں گولی مار دیتی جائے پھر جڑے بچہ نو پھر قوم دی رہنمائی کر قوم دی قیادت کرن میں تواڈے سامنے گل کر ٹھیک ہے جنہیں جو لٹیا کیتا ہے ٹھیک ہے میرے سارے ظاہر کوئی چھپے شاید نہیں نہ رہ سکتی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ جناب اپنے پیسے مطلب پترے دے نام دے جمع کراندہ رہے میں یورپ دے دورے تے بھی نہ گیا میں حج عمرے بھی نہ کرن جانا مطلب اے نہ سمجھن جی نس گیا میں اپنے ماں پیو دی قبروں تے بھی نہیں گیا کافی عرصہ ہویا میں وہ تو گزر دیا اٹک گیا تو میں گزر دیا گربال موڑو تو تھی میں فاتح پڑھی میں کہا بابا جی ٹائم کوئی نہیں اے تو فاتح قبول فرماؤ گل سمجھ آئی تو میں تو اپنے والدین دی قبر تے بھی کد نہ گیا مطلب اے نہ رسان جاؤ پنڈ نس گیا وہ ویکھیا وہ پنڈ نس گیا میں تو لاہور ہی بیٹھیا جس دن میرا پتہ چلا نا کہتے جی آج گرفتار ہو جانا ہے میں منڈے نو کہ آج مسجد بند نہیں کرنی میں تھلے سین چلا جانا آج مسجد بند نہیں کرنی میں کہا میں انہوں نے اتنے آنے دی تکلیف ہونی میں اتنے گرفتار کر کے لے جانا اور چاہیے کہ وے جی حضور دے نا تی گرفتار ہونا ہے تو پھر ویسے بھی بندے چور ڈکیتیاں کر کے روزانہ گرفتار نہیں ہوندے تو میں نے جب نپ کے لے جا رہا ہوں کہ مولوی کیوں لے آ رہا ہے میں کہا میں حضور دی عزت پہرے دار ہوں اور کیوں لے آ رہا ہے آقا تیری شان کے خاطر لو جی بسم اللہ سن گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہمیں مر جانا ہے میں کراچی تو لے کے پشاور گیا پشاور تو کشمیر گیا میں سارے قبرستان مٹی دے ڈھیر ہی انسان آخر ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے آخر مٹنے دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ یہ کہہ رہا ہوں پچھے میرا بھی بڑا یار ہے اینج مٹی چک کے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے آخر تو یہی کچھ ہی ہونا ہے نا تو بندہ نہیں چاج نہ مر جائے بندہ ہاں اسی بالکل اللہ اعلان بات کر رہے ہیں حضور دی عزت آبرو تے پیرا دیو اسی تواڈے نال ہاں اسی تواڈے نال ہاں جیڑا بھی پہرے دار ہوئے گا اسی دے نال ہاں کوئی مقصد نہیں کوئی سیاسی نہیں اگر سیاسی ہوندا تو میں یقین جانو ایسے ایسے موقع آئے سیاسی ہوندا تو انہوں نے سانو الیکشن تو پہلے کیا کتنے بندے جتانے نے حزب اختلاف دا تواڈا لیڈر کیڑا ہونا ہے کنج ہونا ہے میں کہا کچھ نہیں چاہیے چلے او کسی اور نال جا کے صداگریاں کرو سانو محمد عربی دا دین چاہیے
ہاں جی بہت ساری گلاں جڑیاں مجمع چ نہیں کرنے والی ہوندی. ایک ویل چیئر تے بیٹھا بندہ گل تو کوئی ہے نا وچ اے جڑی میں کہندا گل وچ ہو رہی ہو ہے وے گل سمجھ آئی. پڑھ دے وہاں حدیث پاک تسی سارے ہاتھ کھڑا کرو گے نا پھر پڑھنا میں. تاجدار ختم نبوت توجہ جی تہاڈیاں عظمتاں نو سلام تہاڈے انہاں گوداں نو بھی سلام جنہاں تساں پرورش پائی تہاڈیاں نسلاں نو بھی اللہ تعالی صبح قیامت اسی طرح حضور دا غلام رکھے اور پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال والقمر لیلت البادر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل شعر فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمت اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب اقن العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلح يا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراسديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرتی. اس حدیث پاک دا تھوڑا جا ترجمہ جڑا پیر میر علی شاہ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کیتا. الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دے سنجت نوکے میاں دے تیر چھٹن اور لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی عین حقیقت دا پر کم نہیں بے سہجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. حضرت صاحب لکھاں روپے لائے میں بھی آ گیا تسی بھی آ گئے. یہ ساری محنت دا مقصد کے وے ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھیں جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اور لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہا خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہا پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں
نال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال او مہر علی تو کون بیچارا اور نپٹ لاشات اوگن ہارا سر تے چاکے تو اے باندہ بھارا لامی پری تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم ہن اعلیٰ حضرت بریلوی کس ہاتھ کا خمیں تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے شام یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا آیا آیا دین آیا 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 دین آیا زور لاگے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 بس بھائی 70 سال ہو گئے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین 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 آیا آیا کل 9 نومبر کو انشاءاللہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یوم وفات ہے وصال ہے حضرت صاحب نے لفظ صحیح فرمایا یوم وصال ہے تو ہم علامہ اقبال کے مزار پر انشاءاللہ 3 بجے ہم نے جانا ہے تو آپ علماء بھی اپنے اپنے مساجد کے اندر اقبال علیہ رحمہ کا تذکرہ فرمائیں کہ اقبال شہید عشق کے نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گا یہ بھی ایک عجیب اصطلاح ہے شہید عشق کے نبی فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر اقبال کہنا میری قبر تے موم بتی نہ جلانا فرشتے خود سورج نال چراغ جلا کے میری قبر تے لے آنا مزید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کیونکہ مزید آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک پہنچ جائے شکریہ